السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ کافی دوستوں کی طرف سے کچھ اہم ٹاپک پہ کوشچنز کیے جا رہے ہیں، کمنٹس کیے جا رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ون بائی ون مختلف ویڈیوز میں کور کروں۔ تو آج جو بات کریں گے سب سے پہلے وہ ہے کہ وزٹ ویزا پر اسپین بلوانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اس کو کور کروں گا۔ اس کے بعد انگلینڈ اور یورپ بغیر ویزا نیا معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ یہ کیا نیا معاہدہ ہوگا جس سے یورپین انگلینڈ میں اور انگلینڈ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں آ کے بہتر طور پہ اب ان قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رہ سکیں گے، کام کر سکیں گے، ٹریننگ کر سکیں گے، اسٹڈی کر سکیں گے۔ اسپین 1000 یورو کا نیا بونس شروع ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور کیا اسپین کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس وقت بھی دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نئی رینکنگ جاری کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستو سب سے پہلے تو بات کروں گا کہ وزٹ ویزا پر اسپین بلوانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں آج لنک لوگ کون کون سے شیئر کر رہا ہوں۔ انگلینڈ اور یورپ کے درمیان بغیر ویزا کی جو نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ بغیر ویزا کے لوگ رہ سکیں گے ایک دوسرے خطے میں، اس کا لنک ملے گا آپ کو۔ اسپین 1000 یورو کا جو نیا بونس ہے اس کا لنک، اور اسپین پاسپورٹ کیا اب بھی دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ ہے، اس کا لنک، یہ تینوں لنک آپ کو بالترتیب نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا پر اسپین بلوانے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دوست کا کمنٹ آیا ہے کہ کیا میں اپنی وائف کو وزٹ ویزے پہ اسپین میں بلا سکتا ہوں، اور کیا وہ آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے کمپیئر ٹو فیملی ویزا۔ تو یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی فیملی ویزاز کو اپلائی کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سال 2 سال یا اس طرح ویٹ کریں، خاص طور پہ یہ وہ میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ جنہوں نے اپنے پاسپورٹ بچوں کے وہاں پہ اپلائی کیے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں اپلائی کیے ہیں۔ آپ کو پتا جن کے پاسپورٹ پاکستان میں اپلائی ہوتے ہیں ان کا 2 سال، 2.5 سال، 3 سال ٹائم لگنا نارمل ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت تک یہ سوچا کہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پہ بلا لیتے ہیں۔ تو وزٹ ویزے کا پروسیس جو ہے وہ ایک تو آسان ہے، دوسرا ویزا آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویزا لگ جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ لگتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کی یہاں پہ نیشنلٹی ہو۔ تو نیشنلٹی ہولڈر اگر اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو وزٹ ویزے بلانا چاہتے ہیں تو بلوا سکتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے ریسنٹلی بھی اس پہ کچھ بات کی تھی لیکن ڈیٹیل سے نہیں بتایا تھا مکمل پروسیس، تو آج اس کو کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے متعلقہ کمیساریو جانا ہے، یعنی کہ آپ کی جو قریب ترین پولیسیا نیشنل کا کمیساریہ ہے وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے اپنا دنی اور پاسپورٹ لے کے جانا ہے، اور اپنی پدرونا تو لے کے جانی ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے آپ نے جس شخص کو یا جن اشخاص کو آپ نے بلوانا ہے ان کے کم سے کم آپ کے پاس پاسپورٹ جو ہیں وہ ان کی کاپیز ہوں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی تمام شناخت آپ کے پاس ہونی چاہیے پاسپورٹ کی صورت میں، کیونکہ پاسپورٹ ہی انٹرنیشنلی ریکوگنائز ہوتا ہے، کسی کنٹری کا سفر کے لیے بھی وہی یوز ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ نے انویٹیشن بنوانے ہیں، اپنی فیملی کے ممبران کا بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ وہ آپ سے تمام ڈیٹا لیں گے، آپ کا اور آپ کی فیملی کا۔ اور یہ آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ امیگرینٹس کا زیادہ رش ہے وہاں پہ سیتا سسٹم چلتا ہے، وہاں پہ آپ نے کمیساری میں پہلے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور وہ علاقے یہاں پہ امیگرینٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہاں پہ پولیسیا نیشنل کا سیتا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ ایسے ہی جا کے کروا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ وہ آپ کا تمام ڈیٹا لے لیں گے، اور ڈیٹا لینے کے بعد آپ کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم دیں گے، یعنی کہ آپ کا اگر ڈیٹا انہوں نے 12 بجے سے پہلے لیا ہے تو سیکنڈ ٹائم کا ٹائم دے دیں گے، اور اگر کسی کمیساریہ میں زیادہ ہی رش ہے تو وہ آپ کو نیکسٹ ڈے کا ٹائم دیں گے کہ آپ نیکسٹ ٹائم آ کے لے جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلی مرتبہ آپ کو سیتے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ اس کو ریسیو کرنے جاتے ہیں انویٹیشن لیٹر کو، تو اس وقت آپ کو سیتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو وہ پولیسیا جو ہے وہ آپ کا تمام ڈیٹا وہاں پہ لکھ لیتی ہے، وہاں سے آپ سے یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ آپ نے کون سے وزٹ پہ کس مقصد کے لیے، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے آپ فیملی وزٹ اس میں لکھوا سکتے ہیں کہ فیملی وزٹ کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بنوا
دونوں آگے دیں گے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اسپینش میں ہوگا، اس وجہ سے اس کی کہیں بھی آپ کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ٹرانسلیشن کی۔ اسی طرح سے اس لیٹر کو جو کہ آپ کو پولیسیا نیشنل نے دینا ہے، وہ لے کے آپ نے بھیج دینا ہے بائی ڈاک پاکستان، اور وہاں پہ تمام سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگا کے جس میں ثابت ہو سکے کہ وہ آپ کی وائف ہے، اور ساری چیزیں وہ آپ نے لازمی طور پہ ایک تو ٹرانسلیٹ کروانی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا آپ نے اٹیسٹیشن بھی کروانی ہے، جو کہ اپوسٹل سے اٹیسٹیشن ہوگی، اس کے بعد آپ کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ سبمٹ کروا دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میرج سرٹیفکیٹ ہے ہمارا وہاں پہ نادرا کا، اس کے علاوہ آپ کو اس کے لیے کوئی اور ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ فیملی ویزے کے لیے آپ کی وائف جو ہے اس کو ضرورت پڑے گی اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کی، اور اس کے باقی جو ہے وہ میڈیکل وغیرہ کی اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی، لیکن اس صورت میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی پولیس کیڈر سرٹیفکیٹ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد جو ہے آپ کا وہاں پہ ٹی سی ایس میں یہ فائل جمع ہو جاتی ہے۔ بہت سمپل سا پروسیس ہے، اس کے ذریعے آپ کا پھر وہاں سے فیملی کا ویزا لگ جاتا ہے، اور آپ ان کو یہاں پہ بلوا سکتے ہیں۔ یہ میں نے فیملی کو اس وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہوئے مینشن کیا ہے کیونکہ زیادہ کمنٹ یہ آتے ہیں، لیکن اسی طرح سے آپ دوسرے افراد، اپنے والد کا، والدہ کا، اپنے بھائی کا، بہن کا، کوئی اور ریلیٹیو کا اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کی سکسیس ریشو کافی کم ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ اور یورپ کے درمیان نیا جو معاہدہ ہونے کے قریب ہے۔ اصل میں یورپی یونین کا کافی دیر سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ لازمی طور پہ یوتھ موبیلٹی پروگرام جو ہے اس پہ سائن کر لیے جائیں، اور یوتھ موبیلٹی پروگرام یو کے اور یورپی یونین کے درمیان رائج ہو جائے، یعنی کہ شروع ہو جائے۔ لیکن اس پہ کیا مسئلہ بن رہا ہے کہ یو کے ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یو کے چاہتا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے اس کو زیادہ بینیفٹ ملے، زیادہ رعایتیں ملیں ٹیکسیشن میں، یعنی کہ ٹیکس کم کر دیا جائے، اور یوتھ موبیلٹی پروگرام کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی یو کے فائدہ لے۔ لیکن یہ ابھی جو ہے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے دھمکی دی ہے یو کے کو کہ آنے کے بعد فوراً ٹیرف کو بڑھا دے گا اور یو کے ساتھ مزید مہنگی ہو جائے گی ٹریڈ، تو اس طرح سے یو کے کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہے، اور فیوچر میں یو کے کو کافی پرابلمز آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے وہ یورپی یونین کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ یوتھ موبیلٹی پروگرام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور یورپی یونین اور یو کے درمیان ان قریب یعنی کہ 2025 کے شروع کے ہفتوں میں، مہینوں میں یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لنک نمبر 1 کو نیچے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین 1000 یورو نئے بونس جو کہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ اصل میں والدین کے لیے بونس ہے۔ یہ والدین کے لیے نومبر 2007 کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، اکنامک کنڈیشن والدین کی بری ہے، اور اسپیشلی ترخیتا نمروسا خنرال، ترخیتا نمروسا اسپیسیال، یہ جو ترخیتیں رکھنے والے ہیں، یا والدین میں سے کوئی جو ہے وہ معذور ہو، یا بچوں میں سے ان کے پاس جو بچے ہیں ان میں سے کوئی معذور ہو، تو ان کے لیے یہ ون ٹائم 1000 یورو کا بونس جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے سوریدہ سوسیال کی طرف سے۔ تو یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ بچے کی پیدائش جو ہے وہ 2007 کے بعد ہوئی ہو۔ اگر ایک بچہ ہے تو 1000، 2 ہوئی ہے تو 2000، 3 ہوئے ہیں تو 3000، اور اس سے زیادہ جتنے ہوتے جائیں گے اتنا 1000 آپ کو اضافی ملتا جائے گا۔ یہ فی بچوں کے لیے۔ اصل میں یہ بچوں کی پچھلے دنوں ایک سروے کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ بچوں کی ریشو میں کافی زیادہ غربت پائی جاتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے سوریہ سوسیال نے اس طرح کا اقدام اٹھایا ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل کے لیے لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین کے پاسپورٹ کی نئی رینکنگ کی۔ نئی رینکنگ جاری کر دی گئی ہے۔ پچھلے سال اسپین کا پاسپورٹ دنیا کا پاورفل پاسپورٹ تھا۔ اس کے مختلف عوامل کی وجہ سے یہ دنیا میں رینکنگ دی جاتی ہے، جس میں ایک بڑی پاور یہ سمجھی جاتی ہے کہ فری انٹری ہے دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک میں۔ اس سال جو ہے جو اسپین کا پاسپورٹ ہے اس کی رینکنگ تھوڑی سی نیچے آئی ہے، اور اس کی جگہ ایک اور صرف 1 پوائنٹ کی وجہ سے ایک اور ملک نے جگہ لے لی ہے۔
پچھلے سال دنیا کا نمبر 1 پاسپورٹ تھا اسپین کا، دوسرے نمبر پہ تھا سنگاپور کا، اس کے بعد نیچے اٹلی، ڈنمارک، اسپین، جرمنی، فرانس ایسے پاسپورٹ تھے، لیکن اس سال نمبر 1 پہ آ چکا ہے سنگاپور، نمبر 2 پہ جو ہے وہ فن لینڈ آ گیا، صرف اور صرف 0.001 پوائنٹ کی وجہ سے اسپین سے اوپر فن لینڈ آ گیا، اور تیسرے نمبر پہ اسپین کا پاسپورٹ آ چکا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس رینکنگ کو اگر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو لنک نمبر 3 میں نیچے موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔